الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائٹ چالو ماہ ربیع الاخر شروع ہو چکا ہے، اور خصوصاً اس ماہ کو ایک عظیم نسبت ہے سرکار بغداد، شہنشاہ اولیاء، سلطان الاولیاء، سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، ان کے عرص پاک کی نسبت، جس کو ہر سنی بلکہ ہر بچہ 11ویں شریف کے نام سے پہچانتا ہے. طبیعت ساتھ نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، باقی سرکار غوث پاک سنبھال لیں گے، کیونکہ وہ تو ہے ہی جو ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیرا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم تو ان کے قادری فقیر ہے، ان کے عاشق ہے، غلام ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں بھی اپنے راستے تک پہنچا دیں گے. آئیے امام اہل سنت کے شعر سے شروعات کرتے ہیں. وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی شان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سر سے قدم اعلیٰ تیرا. جو اونچے لوگ ہیں نا، ان کے بھی سر سے اعلیٰ تو سرکار آپ کا قدم ہے، تو آپ کی شان کیا ہوگی. گویا بتا رہے ہیں کہ آپ کے قدموں کے نیچے اونچے اونچے سر رہا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ابھی آگے آئے گا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یعنی اولیاء کی آنکھیں جہاں ہیں نا، جہاں وہ اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، غوث اعظم کے وہ تو تلوے ہیں، وہ تلوے ہیں غوث پاک کے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اے قادریو، اے غوث پاک کے ماننے والوں، یاد رکھنا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. کون حسینی حسنی؟ سرکار غوث اعظم حسنی بھی سادات ہے اور حسینی بھی سادات ہے، دونوں طریقے سے. یعنی ماں اور باپ دونوں کی جانب سے جب دیکھا گیا تو حضور غوث پاک حسنی حسینی سادات ہیں، اور پھر محی الدین ہے،
دین کو زندہ کرنے والے. فرماتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. بحرین یعنی دو سمندر کا ملنا، مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے. سرکار غوث پاک کھاتے ہی نہیں تھے، دنیا داری سے دور تھے. ہم تو غوث پاک کے مہینے کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں بس کھلاؤ پلاؤ. کھلانا چاہیے بالکل، کیونکہ سرکار غوث پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ساری نیکیوں کو دیکھا، ساری نیکیاں تلاش کی اور دیکھا ساری نیکیوں کو. یہ سرکار غوث پاک صرف ایک ولی ہی نہیں تھے، ولی تو تھے ہی، لیکن اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، سب سے بڑے مفتی بھی تھے، سب سے بڑے محدث بھی تھے. یعنی ان کی بارگاہ میں طلبہ ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں طلبہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بغداد میں طلبہ آتے ہیں تو واپس نہیں جاتے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی مدرسے میں دل نہیں لگتا بچے کا تو ماں باپ اٹھا کے دوسرے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں یہ ہے کہ بچے تلاش کرتے کہ کہاں ہے وہ غوث اعظم کی درسگاہ جہاں ہم بچوں کو ڈالیں، اور جب ایک بار ڈال دیتے تو وہاں سے واپس آنے کا من نہ کرتا. ایسا علم پڑھاتے تھے غوث اعظم. مدرس تھے، معلم تھے، مبلغ تھے. آج لوگ علماء کو بھی کیا نہ کیا کیا کہتے ہیں. سنو، غوث پاک بھی ایک عالم دین تھے، غوث پاک بھی ایک مفتی تھے. ان کے فتوے جاتے نا، ان کے فتوے، تو دوسرے مفتی ان کے فتووں سے علم حاصل کرتے اور اس فتوے پر عمل کرتے تھے. جب عراق، ایران اور دوسرے ارد گرد کے مفتیان کرام کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو وہ جاتے بارگاہ غوث اعظم میں کہ سرکار اب آپ ہی ہے، آپ ہی ہمیں باہر نکالیے. تو غوث پاک اس فتوے کو دیکھتے اور اس کا حل نکال کے جواب دیتے تو مفتیان کرام دنگ رہ جاتے تھے کہ واقعی میں یہ حق ہے اور صحیح جواب. ایسے غوث اعظم. ہم نے غوث اعظم کو صرف کرامت میں ہی تولا ہے نا، اس لیے غوث پاک صرف کرامتوں سے ہی نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر بھی گزرے ہیں. ان کے کلام دیکھیے عربی میں بھی اور فارسی میں بھی. ان کے کلام آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا. اور عقیدے میں بہت پاورفل تھے، سنیت میں بہت پاورفل تھے، عاشق رسول تھے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا ان کے عشق کا کہ کیسے تھے، اور اس واقعے میں محفل بھی ہوتی ہے، محفل بھی جو منعقد ہوتی ہے نا اس کا بھی ثواب. بہرحال تو غوث پاک کھانا سے، دنیا داری سے، ان چیزوں سے دور رہتے تھے، کھاتے نہیں تھے. تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا کہ جاؤ میرا ایک بندہ عبد القادر ہے، وہ بھوکا ہے، اور بھوک کی وجہ سے کبھی گشی تاری ہو جاتی، کبھی جہاں کھڑے وہاں سے گر جاتے، کبھی سو آرام میں، کبھی مطلب گشی تاری ہو. ظاہر سی بات ہے بدن میں کھانا نہ جائے تو کمزوری محسوس ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں جو بزرگ لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا. آج ہم بھی بیمار ہو جائے، اگر کچھ کھانا ڈاکٹر کہہ دے کھانے سے دور رہو، صرف پینا لکوڈ جائے، تو تھوڑا سا 2-3 دن کھانا بند ہو جائے تو کمزوری محسوس ہو جاتی ہے. غوث پاک مہینوں پر کھانا نہیں کھاتے تھے. تو غوث پاک کا نہ کھانا اللہ نے دیکھا تو فرشتے کو بھیجتا بزرگ کی شکل میں کہ کھا لیجیے آپ. تو غوث پاک منع کر دیتے، جاؤ کسی غریب کو کھلا دو. کبھی کبھار لے بھی لیتے، کھانے بھی بیٹھتے تو انہیں خیال آتا میرا کوئی غریب بھائی بھوکا نہ ہو. تو جاتے دریائے نیل کے پاس، دریائے دجلہ کے پاس، اور دیکھتے کہ کچھ غریب بیٹھے ہیں تو وہ کھانا وہ کھلا دیتے اور خود درخت کی پتی کھا کر واپس چلے جاتے. یہ غوث پاک کی بارگاہ ہے. سوچئے سلطان، اولیاء کے سلطان، یہ غوث پاک نہیں کھاتے تھے. تب اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا کہ فرشتے جاؤ کہو عبد القادر سے کہ اللہ آپ کو اپنی قسم دے رہا ہے کہ آپ کو اپنے رب کی قسم ہے کہ کھانا کھائیے.
کیونکہ آپ کو تو دین سنبھالنا ہے، آپ کو تو آگے میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین کی باغڈور کو سنبھالنا ہے۔ آپ کھائیے تاکہ آپ دین کو مضبوط کریں۔ اسی لیے انہیں محی الدین بھی کہا گیا کہ انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے، انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ تو وہی امام اہل سنت کہتے ہیں کہ قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے۔ قاسم یعنی بانٹنے والا۔ غوث پاک کیسے بانٹتے تھے جانتے ہیں؟ اپنے دور میں جب بغداد میں تھے تو بغداد میں روزانہ لنگر لگتا تھا، اور لنگر روزانہ لگتا تھا، اور جو بھی غربا اور مساکین ضرورت مند ہے وہ سب اس سے کھانا کھاتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ تو امام اہل سنت نے کہا کہ یا عبد القادر جیلانی غوث پاک، آپ کیوں نہ بانٹنے والے ہو؟ کیونکہ آپ تو نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کے شہزادے ہیں، وہ خود بانٹنے والے تھے، تو آپ بھی تو بانٹیں گے، کیونکہ آپ میں بھی وہی خون ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قدرت ہو آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے نانا، آپ کے بابا، آپ کا خاندان خود مختار ہے، خود اختیار والا ہے۔ غوث پاک کا خاندان بہت سخاوت اور بہت بڑا خاندان تھا دوستو۔ ان کے نانا، ان کے دادا جان، نانا جان، دادی جان، نانی جان، بابا، ان کے پھوپھی، یہ سب تقویٰ میں بے مثال تھے، تقویٰ اور پرہیزگار والے تھے دوستو۔ ان کے والد صاحب کا ایک واقعہ سناؤں، کیونکہ والد، باپ جو ہوتا ہے نا، باپ، اس کی پرچھائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اس سے ایک تربیت بھی لیجیے کہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ سرکار غوث پاک کے والد کیسے تھے؟ وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، سیب والا۔ میں آج وہ نہیں سنا ہوگا، میں ایک ایسا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کے والد شریعت کی پابندی کیسے کرتے، شاید کسی نے سنا ہو، اور سنا ہو تو اچھی بات ہے، تازگی ہو جائے گی۔ سرکار غوث پاک کے والد صاحب، جنہیں جنگی دوست کا لقب ملا ہے، جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ کیوں جنگی دوست کہتے ہیں؟ ایسا جو تقویٰ بھی رکھتا ہو، پرہیزگاری بھی رکھتا ہو، پابندی بھی رکھتا ہو، لیکن شریعت پر ایسا عمل کرے کہ آنکھوں کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی ہو تو وہ شریعت کی خلاف ورزی برداشت نہ کرے بلکہ اس کو روک دے، اسے جنگی دوست کہا ہے۔ دیکھیے آپ، سرکار غوث پاک کے والد گرامی جب ایک علاقے میں نکلے تو وہاں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے سپاہی، 2-3 سپاہی تھے، مٹکا لے کر جا رہے تھے۔ مٹکے میں شراب تھی جو نظر آ رہی تھی، کیونکہ مٹکے میں پانی بھرا ہو تو گرتا نظر آتا ہے چھینکے، تو شراب ہوگی تو پتہ تو چلے گا ہی، پر سپاہی تھے۔ تو سرکار غوث پاک کے والد صاحب نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مٹکے میں شراب لے کر جا رہے ہیں، یہ تو شریعت کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ شریعت اور ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے شراب حرام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ شراب حرام ہے۔ تو غوث پاک کے والد سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے نانا کی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سپاہی ہے، بادشاہ کے سپاہی ہے، بادشاہ نے بھیجا ہوگا، اور یہ لوگ کیا کہیں گے؟ آج ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے بھی برائیاں ہوتی ہے، شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے، ڈی جے ہمارے سامنے بھی بجتی ہے، ناچ گانا ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے، غلط چیزیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ سوچتے کیا ہے؟ کیا کریں گے، ہمیں کیا لینا دینا؟ اس کے والد صاحب کچھ نہیں کہتے، ہم کیا کریں؟ لیکن غوث پاک کے والد نے یہ نہیں سوچا۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے سیدھے آگے بڑھے، 2 کنکر، 2 چھوٹے پتھر لیے اور دونوں مٹکیوں کو پھوڑ دیا، اور پھوڑنے کے بعد ڈانٹنے لگے
اب ان لوگوں نے دیکھا ان کے اندر جلال ہے، جلال یعنی ایک دم غصے میں ہے، چھوڑو ان سے کوئی بحث نہیں، بادشاہ کو شکایت کرتے۔ اب بادشاہ جانتا نہیں تھا ان کو کہ یہ کون ہے۔ بادشاہ نے بلایا، بلاؤ جنگی دوست کو، کون ہے یہ؟ ابو موسیٰ جنگی دوست کو بلاؤ، دیکھتے ہیں۔ بلایا گیا دربار میں بادشاہ، بادشاہ کے دربار میں جب پیش ہوئے تو بادشاہ نے دیکھا انہیں اور ڈانٹنا شروع کیا، کہا تمہیں کس نے اختیار دیا تھا؟ تمہیں حساب و کتاب لینے کے لیے کس نے مقرر کیا تھا؟ کیا تم اکیلے ہو دنیا میں؟ تمہیں کس نے بتایا، کس نے مامور کیا تھا؟ خاموش رہے۔ بادشاہ پھر بولنے لگا، کیوں تمہیں کس نے یہ بتایا کہ بادشاہ کی مٹکیا ہو تو پھوڑ دو، یا کسی کی بھی مٹکیا ہو پھوڑ دو، کوئی شراب لے کر جائے تو اسے روک لو؟ پھر غوث پاک کے والد صاحب کو جلال آ گیا، اے بادشاہ سن، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اختیار اور مجھے محتسب، حساب لینے والا مجھے اللہ نے بنایا ہے، مجھے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو تو وہاں روک دیا کرو، کسی کی مجال کیا ہو، میں تو اللہ کے حکم پر چلتا ہوں۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے ان کے روب کو، ان کے جلال کو، کہ یہ تو اللہ کو لے کر آ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن آپ کو کس نے یہ بتایا، آپ کو کس نے یہ حکم دے دیا کہ آپ مٹکیاں پھوڑ دو؟ شراب آپ کو تھوڑی پلائی جا رہی تھی، شراب آپ کے محلے والوں کو تھوڑی پلائی جا رہی تھی، شراب آپ کے سامنے تو ہی پلائی جا رہی تھی۔ تب اور جلال میں آ گئے، کہا سن، شراب حرام ہے، حرام، اور یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے اور مجھے برداشت نہیں، میں تو اللہ کے حکم سے ہر کام کرتا ہوں۔ یاد رکھنا بادشاہ، اگر تو بھی میرے سامنے شراب پیتا تو میں تیرے منہ سے شراب نکال دیتا، مجھے کسی کا خوف نہیں، مجھے خوف ہے تو اللہ کا خوف۔ بادشاہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابو موسیٰ جنگی دوست، اب آج سے اللہ کا حکم تو اللہ کا ہے، میرا بھی حکم ہے کہ آپ کو محتسب بنایا جاتا ہے، آپ حساب لیں گے، اور جہاں بھی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی آپ کو اختیار ہے کہ آپ روکیں میرے ملک میں۔ تو کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ تیرا اختیار، تیرا پاور، تیرا حکم تو اپنے پاس رکھ لے، مجھے تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں کسی کے حکم کا محتاج۔ غوث پاک کے والد کہہ رہے ہیں تیرا حکم تیرے پاس۔ آج ہمیں کوئی پی ایم یا سی ایم یا کوئی نیتا آ کر کہہ دے جو میں نے اختیار دیا، سائن کر دیا، آپ کے علاقے میں یہ کروا دو، تو ہم تو ٹھاٹ بات سے سینہ چوڑا کر کے اے ہم کو تو بادشاہ نے، ہم کو تو اس نے یہ دیا۔ لیکن غوث پاک کے والد صاحب اسے ٹھکرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں کی حکومت پر ناز نہ کرنا، حکومت چاہتے ہو تو غلامی اختیار کر لو رسول اکرم کی اور مان لو، فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے، تمہیں کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہو، بس شریعت کی پابندی کرو۔ سوچئے شریعت کی اتنی پابندی، جو دوسروں کو شریعت سے اتنا روکتے ہوں گے تو خود شریعت پر کتنا عمل کرتے ہوں گے۔ انہی کے شہزادے کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، انہی کے شہزادے کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ اور غوث اعظم کا کمال کیا تھا، کیسے عالم، کیسے مقرر یعنی یہ بیان کرنا، ہر دور ہر فلم میں یہ اپنی مثال تھی۔ غوث پاک صرف ایک ولی کے نام سے نہ پہچان کہ یہ ولی تھے، ان کی کرامتیں ہیں کہ کشتی پار لگا دی، زندے مردہ کو زندہ کر دیا، یہ سب ہے، بالکل کر دیا ہے، اور اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے کیونکہ انہیں اللہ نے یہ پاور دیا ہے۔ ہم ولیوں کا پاور جو مانتے ہیں نا، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، یہ عقیدہ خاص ذہن میں رکھ لیں۔ ہم کسی بھی ولی بزرگ یا کسی سادات بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ اس لیے یہی چیز رکھے ذہن میں، نہیں تو اگر ان کو یہ مان لیا کہ یہی دیتے ہیں تو پھر تو شرک ہے، پھر تو شرک ہے۔
اسی لیے روکا بھی جاتا ہے کہ اس سے بچو، کسی سے بھی مانگو، غوث پاک سے مانگو، رسول اللہ سے مانگو، کسی بھی بزرگ سے مانگو، حضور سے مانگو، مانگنے کے ثبوت بھی ہے، صحابہ موجود ہے، ان کی زندگی دیکھ لو، لیکن جب بھی انہوں نے مانگا ہے تو انہیں اللہ سمجھ کر نہیں، اللہ کے عطا کرنے پر دینے والا سمجھ کے مانگا، کیونکہ اللہ سمجھو گے تو پھر مشرک ہو جاؤ۔ لیکن ہم شرک نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کے عطا کرنے سے دیتے ہیں، یہ سمجھ لے گا، یہ عقیدہ مین ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، نہیں تو نیت اور عقیدہ بدل گیا تو پھر آپ کا دین، آپ کا مذہب پورا چینج ہو جائے گا اور آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم ولیوں کی شان مانتے ہیں اور ولیوں کو مانتے ہیں کہ یہ عطا بھی کرتے ہیں، لیکن کب؟ اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے دینے پر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کنجیاں دی ہے، چابیاں دی ہے اپنی خزانے کی کہ اے محبوب آپ یہ چابیاں رکھیے، اور بیان کیا گیا ہے، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چابیوں کے جو خزانے ہیں، ان چابیوں کا پاور رسول اللہ نے آج کے دور میں اور قیامت تک وہ پاور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غوث اعظم کو دیا کہ غوث اعظم عبد القادر اب یہ پاور آپ رکھے، آپ جسے جو چاہے دے دے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ جو بغداد یہاں سے پکارتا ہے یا وہاں جاتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی طالب علم ہے، علم کی نیت سے جاتا ہے تو اسے علم دے دیا جاتا ہے، کوئی بیمار ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے، کوئی جو مانگے اسے مل جاتا ہے، کیونکہ سارے خزانوں کی چابیاں غوث اعظم کو دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے دی ہے، اور رسول اللہ کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہی عقیدہ ذہن میں رکھنا، بس یہی اصل چیز ہے۔ آخری بات، آخری واقعہ پیش کر، یہی محفل کے تعلق سے، محفلیں سجانا چاہیے بزرگوں، جیسے عید میلاد ہو تو محفل نعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاؤ، اس سے کیا فائدہ ہو؟ بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو عشق بنتا ہے، ہماری نسلیں جو ہیں ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب 11ویں شریف ہے تو غوث پاک کی بھی محفلیں اگر ہم نہ سجائیں تو جہاں جہاں آس پاس محفلیں ہو نا وہاں چلے جایا، ایک بار چلے جانا دل کی نیت سے، پھر دیکھنا اگر آپ کا دل صاف ہوگا نا تو آپ بار بار جاتے رہیں۔ محفلوں کا یہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، غوث پاک جب بیان کرتے تھے تو یہاں ایک آدمی بیٹھتا تھا تو ان کی محفل میں 50,000 لوگ بیٹھتے تھے۔ کتنے؟ 50,000 لوگ۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں تو جنات بھی بیان سننے آتے ہیں، کیونکہ غوث پاک صرف انسانوں کے نہیں، جناتوں کے بھی غوث اعظم ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غوث پاک کے بیان کو جنات بھی سننے آیا کرتے تھے۔ بہرحال غوث اعظم کی محفل میں جب لوگ آتے نا تو 50,000 لوگ رہتے تھے، اور 50,000 لوگ کی محفل میں یہ مائک نہیں رہتا، اس دور میں کہاں مائک، لیکن غوث پاک اپنی زبان سے جو بولتے تو جو پہلا فرد تھا جو بیان غوث پاک سے سنتا، آخری شخص بھی وہی سنتا اور وہی آواز میں سنتا۔ یہ کمال غوث پاک کو ملا۔ اور اس کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے، مشہور ہے یہ تو، کہ سرکار مولا علی نے ان کو لعاب دہن دیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن دیا۔ یہ اس لعاب دہن کی برکت تھی کہ 1 سے 50,000 تک جتنے بھی فرد تھے سب سنتے تھے۔ ایک بندہ سو رہا تھا، میں ابھی کوئی سو جائے تو ہم کو بھی کیا لگے گا، یا اس کو روک دو، نہیں، غوث پاک نے روکا نہیں، بلکہ غوث پاک نے بیان روک دیا، کھڑے ہو گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ غور سے سنیے گا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا غوث پاک۔ لوگوں نے دیکھا سرکار کیا کر رہے ہیں، کہا یہ جو آنکھیں بند کر کے جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ خواب میں رسول پاک کا دیدار کر رہا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں
وہ خواب میں رسول پاک کا دیدار کر رہا ہے اور رسول پاک خواب میں اس کے موجود ہے، تو میں کیسے منبر رسول پر بیٹھ کر بیان کروں؟ میرا دل گوارا نہ ہو رہا تو میں اس کے پاس بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں ان کو تو اس بندے پر ناز ہے، ہمیں غوث پاک پر ناز ہے کہ وہ اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواب میں سرکار کا دیدار کر رہا ہے۔ وہ تو خواب میں ہے نا، سرکار تو کھلی آنکھ سے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے محل میں ایک محفل منعقد کی گئی، غوث پاک کو دعوت کی کہ آپ آئیے اور محفل، عید میلاد کی محفل۔ تو اس میں کیا رہتا تھا، بادشاہ کا محل تھا تو اس میں پاس رہتا تھا، بغیر پاس کے اس میں جانے کی اجازت کسی کو ملتی نہیں تھی۔ ایک بڑھیا عورت اور اس کی بیٹی وہ بھی چلی گئی، چلو بادشاہ کے یہاں غوث اعظم آ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے ہم نے، بہت بڑے عالم اور ولی ہے، چلو جائیں گے۔ اب وہ جا رہے تھے، پاس ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ غریب جھوپڑی میں رہنے والا کہاں سے بادشاہ کے محل میں جانے کے لیے پاس لائے گا۔ اب دونوں ماں بیٹی گئے تو جو باہر کھڑے تھے دونوں سپاہی، انہوں نے روک دیا، کہا کیا بات، کہا ہم کو اندر جانا، کہا آپ پاس دیجیے۔ اب وہ بڑھیا عورت کہہ رہی ہے کہ رسول پاک کی میلاد میں جانے کے لیے بھی ہمیں پاس دینا پڑے گا۔ افسوس کی بات، بڑھیا نے کہا دیکھو بھائی، میں پاس لینے لائق ہوتی تو میں بھی محلوں میں رہتی، میں تو جھوپڑی میں رہتی ہوں، مزدوری کرتی ہوں اور کھاتی پیتی ہوں، میں کہاں سے پاس لاؤں؟ کہا نہیں جانے دے۔ تو بڑھیا عورت واپس آ گئی تو بیٹی نے کہا امی کیا رسول پاک کی محفل سے بڑے لوگ ہی سجا سکتے ہیں؟ رسول پاک کی محفل کے لیے کیا سادات کرام، بزرگان دین اور علماء کرام کو بلانا ضروری ہے؟ رسول پاک کی محفل کے لیے کیا سجاوٹ ضروری ہے؟ کہا نہیں بیٹا، رسول پاک کی محفل سجانا ہو تو بس نعت پڑھو، ان کا بیان کرو، گھر میں بیٹھ کے کہو، چاہے جہاں کرو، محفل ہو گئی۔ کہا چلیے ممی چلتے ہیں اپنے ہی جھوپڑی میں، آئیے آپ محفل میں بیٹھیے گا، میں نعت شریف پڑھوں گی اور تھوڑی سیرت حضور کی بیان کروں گی، ہو گئی محفل۔ کہا چلو۔ یہاں غوث پاک اپنے دربار سے نکلے، لاسٹ واقعات ہے، نکلے، کہا چلو ان کے ساتھ خوددار، ایک راستہ محل کی طرف جا رہا تھا، ایک راستہ بوڑھیا کے جھوپڑی کی طرف جا رہا تھا۔ غوث پاک نے کہا روکو، چلو ادھر چلو۔ کہا سرکار یہ محل میں جانا ہے؟ کہا اب نہیں جانا، اب ادھر ہی جانا ہے۔ کہا سرکار یہاں دعوت ہے، یہاں سادات ہے، یہاں علماء ہے، یہاں بڑے بڑے اسٹیج ہے، یہاں مائک بھی لگا ہوگا، سب کچھ ہوگا، سب انتظام ہے، سجاوٹ ہے، ہر چیز ہے، سرکار وہاں جانا ہے، یہاں جھوپڑی میں دو ہے، ایک بچی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ نادان تم جانتے نہیں ہو، وہاں ہر چیز ہے، لیکن مدینے سے رحمت للعالمین تو یہاں ہے، اس بڑھیا عورت کے گھر آئے ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے۔ غوث پاک فوراً وہاں گئے اور وہاں اس کی دہلیز کو چومنے لگے۔ ان عورتوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، غوث پاک کو دیکھا، ارے یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، دونوں کھڑی ہو گئی ادب سے۔ کہا سرکار آپ یہاں؟ کہا میں کیا، سرکار یہ دو جہاں ابھی یہاں سے گزرے ہیں، تمہاری محفل سے گزرے ہیں، اسی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، میں ان کے قدموں کو چوم رہا۔ تو محفلوں کا یہ مطلب ہے دوستو، اس لیے موقع ملے کہیں محفل ہو تو چلے جایا کرو، اور کبھی موقع ملے تو اپنے گھر میں بھی محفل سجایا کرو۔ دیکھو غوث پاک کا فیضان کیسے برستا ہے۔ صرف نیاز کی محفلیں نہیں ہوتی، محفلیں ان کی سیرت کی بیان کی بھی ہوتی ہے، ان کی منقبت خوانی کی بھی ہوتی ہے، نعت شریف کی بھی ہوتی ہے، یہ بھی کرو، نیاز بھی بانٹو اور غوث پاک کے فیضان سے مال مال ہوتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے مال مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔